کیا ترجمہ ہے؟ نماز ملن نوم سونے سے صلاۃ مسلمان کا مطلب کیا ہو؟ یہی ترجمہ ہو نماز بہتر ہے سونے سے. سمجھ میں آگے بات؟ سمجھ میں آگے نہیں؟ اب نماز بہتر ہے سونے سے. اب یہ میری گفتگو ہو گئی آپ سے. کہا نماز بہتر ہے سونے سے. میں تم سے بات کر رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں, یہ بات مجھ سے متعلق تو ہے میرے کو تو فٹ نہیں ہو سکتی. میں تو جاگ رہا ہوں. یہ کس کے لیے ہے جملہ؟ یہ خراٹے کے لیے میرا سورا نماز سونے سے بہتر ہے. اسی کو تو کہیں بھی سو رہا ہو تو جاگ رہا ہوں تو لاگو نہیں ہوگا. کیا ہے اس کو بھی لاگو سونے والے کو لاگو جب تک وہ سو رہا ہے. خراٹے کی نیند بے خبری کی نیند بگے جاؤ کچھ بھی کہتے رہو تو اس سے سنتا ہی, اور جیسے وہ سننے لگے اس کو لاگو ہی نہیں. میں جاگ رہا ہوں تو جملہ ہی بیکار ہے. نماز سونے سے بہتر ہے. ایک آدمی خراٹے کی نیند سو رہا سمجھتا ہی نہیں تمہاری بات. جب تک وہ سو رہا سمجھتا نہیں, اور جب سننے لگے جب تک سو رہا جب تک سنتا نہیں, اور جب سننے لگے پھر اس کا مطلب کہ وہ جاگ رہا. نماز سونے سے بہتر ہے وہ جاگ رہا. ایسا اسلام میں محمد کوئی جملہ نہیں ہے جیسا جملہ, اور نبی کے زمانے میں تھا نہیں. یہ ساری مسجد میں دہرایا جا رہا ہے. کیوں دہرا رہے اسے؟ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا تم نے کیوں دہرایا؟ کہاں سے آیا یہ پتہ ہے اس کا ہے بھائی. علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری کے طور پر ایک کتاب لکھی ہے الفاروق, جس کی 2 جلدیں ہیں. میرے پاس علامہ شبلی نعمانی کے پیریڈ کی لکھی ہوئی کتاب الفاروق 118 سال پرانی بھی ہے, جس میں ان کا فوٹو بھی ہے. اس میں لکھ بھی رکھا کہ اس فوٹو کی کوئی کاپی نہ کرے. اس میں بھی یہ جملہ ہے. اور جو لیٹسٹ جامع مسجد سے مل جائے گی الفاروق میں 2 جلدوں میں تو چھوٹا سائز کر دیا ہوں, کتاب موٹی کر دی. اس میں بھی ہے جو بتا رہا ہوں تم کو. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اسلام کے اندر جو چیزیں بڑھائی ان کی انہوں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے, اور لکھا ہے یہ لسٹ کو میں نے مختصراً بنائی ہے, جس میں 41 چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. اس میں اگر کسی کو بھی تفصیل دیکھنا ہے تو اس کی تفصیل بحیقی میں دیکھے. امام بحیقی نے بحیقی کے اندر اس کو مفصل لکھا ہے. امام بحیقی تو اس میں جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں اپنی طرف سے, حضرت عمر نے جن چیزوں کا اضافہ کرا, یہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ حضرت عمر کی چلائی ہوئی ہے. الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر کا چلایا ہوا ہے. پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا. حرامی بچے جو سڑک پر پھینک دیے جاتے ہیں ان کی پرورش کا انتظام حضرت عمر نے کیا. وہ تقریباً 40 چیزیں ہیں. نبی کے زمانے میں ان میں سے کوئی نہیں. اور ان کو علامہ شبلی نعمانی نے اولیات عمر کا نام دیا ہے. عمر نے جن جن کو اول کیا ہے شروع. کلمہ میں نے نبی کا پڑھا, عمر کا نہیں پڑھا. یہ سارا مسلمان حضرت عمر کی پیروی کر رہا ہے. 73 کے 72 کے بعد میں مانتا ہی نہیں ان میں سے کسی. ثابت کروں گا, مان لوں گا. میرا پورا خاندانی سنی ہے. میں بھی سنی میں پیدا پڑھا ہوں. میں تبلیغی جماعت میں بہت دور تک ہو گیا ہوں, لیکن میں مانتا کسی کی نہیں قرآن کے علاوہ. قرآن اور حدیث, اور حدیث بھی وہ ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو. جو قرآن سے ٹکرا جا وہ دیوار پہ پھینکنے کی ہے, نبی نے خود کہہ دیا. مثلاً روزہ کس ٹائم افطار تھے؟ 7:25 کی بات نہیں ہو رہی. اذان سے پہلے ہی افطار آ جا ہے. تو جس وقت افطار آ جاتا ہے اس وقت عام طور سے کسی کافر سے, کسی یہودی سے, کسی عیسائی سے, کسی بھی انسان سے یہ پوچھو کہ کیا رات ہو گئی, کیا جواب ملے گا؟ کیا کہے گا وہ؟ رات نہیں بتانے کا نا. اب اس پہ ایک حدیث گھڑی گئی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جب تک میری امت سحری کھانے میں تاخیر اور روزہ افطارنے میں جلدی کرے گی خیر پہ رہے گی. اب یہ حدیث قرآن کی آیت کی مخالفت میں ہے. قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم پھر اتموا الصیام الی اللیل.
کھاؤ پیو اس حد تک کہ صبح کا سفیدہ شب کی سیاہی سے الگ نمایاں ہونے لگے، پھر روزے کو تمام کرو، ثم اتموا الصیام، پھر تمام کرو صوم کو الی اللیل، رات تک۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن رات میں کہہ رہا، تم شام میں کر رہے، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر جنت میں جانے کا ٹھیکیدار بنے ہو کہ ہم ہی ہے وہ جنت، جس کو نبی نے کہا کہ وہ جنت میں جاؤں گا، باقی سارے جن کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے تو دیکھو قرآن شریف کی کوئی آیتیں ایسی بھی ہے جو اللہ کے نبی نے وہ بتا کے کیا مطلب ہے۔ ویسے تو قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا، اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندو جب نماز سے پہلے شراب پیے کرو، نماز سے بعد میں مت نہ پیے کرو، ایسے تو کہہ رکھا ہے نماز حرام بھی ہو گئی، قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آیت پڑھو، آج تو میں جتنا حفظ کو نہ کرا ہوں۔ ادھر سنو، یہ تمہیں مخالفت ہے، تم دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو، مجھے نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں۔ سنو میری بات، اور جب شراب حرام ہو گئی تو حرام ہو گئی، وہ تو بعد میں حرام نہیں، پہلے سن لو، ہاں۔ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ثابت کر سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ نماز سے پہلے شراب پی لیتے ہیں۔ ہاں لکھا ہوا، میں کہہ رہا ہوں ثابت نہیں کر سکتے، میں کہہ رہا ہوں نا، تم ثابت نہیں کر سکتے، تم کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں، تم کسی سے پوچھ کے اور دیکھ کے مجھے لاگے دکھاؤ۔ کوئی بات نہ، ہم نہ کر سکتے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسی آیت ہے، چلو یہ ایسی قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ میں بھی لا کے قرآن دکھا دوں، اگر تمہیں اطمینان نہ ہو تو میں بھی دکھا دوں۔ میں حج کرنے گیا تھا تو میں وہاں سے قرآن لے کے آیا تھا مدینہ منورہ سے، وہیں کا میرے پاس قرآن ہے، اور دیوبند کے طرز پہ لکھا ہوا ہے، شبیر عثمانی کا ترجمہ اور محمود الحسن صاحب کی تفسیر ہے اس کے اندر، میں یہ ترجمہ دیکھ لو، سمات الصیام الی اللیل، اور کسی کے میں بھی دیکھ لو یار، تمہارے پاس بھی جو ہوگا اس میں بھی یہ نہیں لگا تمہیں ترجمہ۔ جب قرآن کہہ رہا روزہ پورا کرو رات تک، تو یہ سارے مسلمان شام میں بھی افطار رہے، بولو وہ جو تم آیت بتا رہے ہیں نا وہ غلط بتا رہے ہیں، اور اگر وہ تم جو بتا رہے ہو اگر وہ صحیح بھی ہے تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، حالانکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، قرآن میں کوئی آیت نہیں، 114 سوروں میں کسی سورے میں تم سورے کا حوالہ دو، میں بھی نکال لوں، آیت نمبر بتاؤ میں بھی نکال کے دکھاؤں۔ چلو ہم بحث کرنے نہ آئے خیر تم سے، یار یہ بحث نہیں ہے، یہ تو گفتگو اتفاق سے تم میرے پاس آئے ہو تو میری ذمہ داری ہے۔ اچھے رہ لیتے ہم کافی ٹائم ہو گیا، کھا لیتے ہوئے بہتر ہے، بڑھاپے میں نہیں کرا میں نے، جوانی میں ہدایت کا سبب ہے، ایسے غلطی کیوں کرے؟ تو ہے نا اتنا خیر ہمیں، آپ ہم سے آتے کون جانا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں تم یہ احساس کیوں کر رہے ہیں میرے پاس آ کے غلطی کی؟ کیا پتا تمہاری ہدایت کا سبب یہ میرے پاس آنا ہی ہو جائے، اور میں تو تیار ہوں، تم مجھے جہاں کہو میں وہاں چلنے کو تیار ہوں، دیوبند چلو، جہاں کہو تم وہاں چلوں، میں بریلوی ہو تو بریلی چلو، میں چلنے کو تیار ہوں، مجھے مطمئن کروا دو، کسی عالم دین سے کروا دو، میں تیار ہوں۔ بھائی تم اپنے اندر صلاحیت نکالے، تم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو اس کا باصلاحیت آدمی میرے پاس لیا ہو یا مجھے لے کے اس کے پاس، میں دونوں طرح تیار ہوں، اور بولو اس سے بڑھیا کیا بات ہے؟ کیوں جی بھائی صاحب، بڑھیا بات بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، غلط تو چلو چلتا ہے، مسجدوں کی بھیڑ نہ کرو، کریے آپ نے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت کے حساب سے مسجد بناؤ، بھیڑ والی مسجد ہے نا بناؤ، اور نبی نے جو فرمایا ہے کہ میری امت 73 میں ہوگی ایک جنتی ہوگا، اسے ایک کو تلاش کرو۔